وقفى رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام اہل سنن فخر زمین و زمان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں یا رسول اللہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل ساقہ نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا و ملجانا محمد البارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرات گرامی، ابھی مجھ سے پہلے ایک روحانی خطاب آپ نے سماعت کیا اور ہمارے بعد میں حضرت علامہ رحمت اللہ خان صاحب قبلہ کی خطابت آپ کو سماعت کرنی ہے. لیکن ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جب تک وہ میدان خطابت کی کرسی پہ آئیں گے تب تک یہ میدان صاف ہو جائے گا. یہ آثار و قرائن سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. ہے کہ نہیں؟ وہ رہیں گے جتنے ہیں وہ رہیں گے انشاءاللہ. ہاں وہ رہیں گے آخری دم تک. ایسا نہ ہو کوفہ کے طریقے سے وہ بھی خالی ہو جائے. ہاں چلیے ٹھیک ہے. ہم آئے ہیں آپ کی دعوت پہ. جتنے لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے اور آپ لوگوں میں سے جس کی مقدر میں یہ مجلس تھی وہ حاضر ہے. سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اس لیے جو آج وہ اپنے قسمت پہ ناز کریں اور جو باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں وہ آپ خود سنیے اور سمجھیے. اس کے بعد میں جا کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو بھی سمجھائیے. یہ آپ کے آنے کا مقصد ہونا چاہیے. جیسے مدرسے میں داخلہ جب لیا جاتا ہے گھر کے لوگ جاہل ہوتے ہیں. جب اس گھر میں علم کی ایک روشنی جب پھیلتی ہے تو پورے گھر سے کفر کے اندھیالوں کو ملیابے کر دیتے ہیں. اس لیے قریب جتنے لوگ ہیں سب کے سب شادی شدہ ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ آج نہیں تو کل ہو جائے. اس لیے ہم کو اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آئے ہیں یہاں تو سمجھ لیجیے درسگاہ میں بیٹھے ہوئے. اس لیے میرے بھائی یہ نکاح کی محفل ہے. کل شادی ہوگی، نکاح کیا جائے گا اور اس لڑکی کو رخصت کیا جائے گا. اس کے تعلق سے ہم کو اور آپ کو کچھ جاننا چاہیے. ایسا نہیں کہ آؤ کھانا کھاؤ اور چلے جائیں. نکاح ایک عبادت کا درجہ ہے ہمارے دھرم میں. بہت اچھی چیز ہے نکاح اور یہ ایسی عبادت ہے جب ساری عبادتیں ختم ہو جائیں گی تبھی یہ عبادت باقی رہے گی. اور یہ ایسا عمل ہے کہ یہ جنت سے شروع ہوا ہے اور جنت ہی پہ جا کر کے یہ مکمل ہوگا. اس لیے ہم کو اور آپ کو ہمارے دھرم نے کچھ سیکھنے کا طریقہ بتایا ہے. جیسے کوئی بھی انسان ہو کسی بھی میدان میں جب جاتا ہے تو اس میدان میں جانے سے پہلے اس کی ٹریننگ کرتا ہے. چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو،
چاہے وہ مستری ہو چاہے وہ مزدور ہو، اگر مزدور ہے تو گرمی اور ٹھنڈی کو برداشت کرنے کی وہ ٹریننگ کرتا ہے۔ تو ایسے نکاح ہے، لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اگر لڑکا ہے تو اس کو ٹریننگ یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی بیوی کو شریعت کے دائرے میں کیسے کھلائیں گے، کیسے پہنائیں گے، کیسے رکھیں گے، اس کے حقوق کو وہ جانتے ہیں۔ اور اگر وہ لڑکی ہے تو وہ یہ جانے کہ ہم کو اپنے سسر کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے، اپنے ساس کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے، اور اپنے شوہر کے حق کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ حقوق ایک دوسرے کو جاننا چاہے۔ جیسے بندوق مثال کے طور پہ ہے، جیسے بندوق کو لینے جاتا ہے تو بندوق چلانے کی وہ ٹریننگ کرتا ہے، ایسا نہیں کہ کبھی جھگڑا ہو بتا دو، ارے اس کے لیے موقع محل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اس میدان میں اگر اترے ہو تو اس میدان کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اس کی جانکاری ہونی چاہیے۔ اور اگر ٹریننگ آپ کو معلوم نہیں ہے تو ایک حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جنتی زیور۔ ایک لڑکا ہو یا لڑکی ہو، شادی ہونے سے پہلے اگر اس کتاب کو پڑھا دیا جائے تو انشاءاللہ الرحمن پوری زندگی ان میاں بیوی کے درمیان میں کبھی ایسا موقع نہیں آئے گا جس موقع میں طلاق جیسا معاملہ بھرا ہے۔ اور میں چاہتا بھی ہوں، وہ کوشش بھی ہونی چاہیے ہر انسان کی، ہمارے بچے ہماری بچیاں اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ تو شادی شدہ ہو گئے ہیں، اگر اردو پڑھنا جانتے ہیں کبھی اس کتاب کا مطالعہ کیجیے، اس میں ہے پوری بات لکھی ہوئی ہے کہ بیوی کا حق کیسے ادا کرنا چاہیے، شوہر کا حق حقوق کیسے ادا کرنا چاہیے، ساری باتیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ اس دور حاضر میں یہ ضروری ہے کہ یہ کتاب ہر مدرسے میں داخل نصاب ہو اور اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانے گا تو کبھی تو میں کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اور جب وہ بہو بنا کر کے، بیوی بنا کر کے ایک شوہر اپنی بیوی کو جو اپنے گھر میں لائے تو کوشش یہ ہونی چاہیے اس کے گھر والوں کی کہ میں نوکرانی لے کے نہیں آیا، یہ ہمارے گھر کی حیا ہے، یہ ہمارے گھر کی زینت ہے۔ بات پہ آج ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ ہماری ہی گھر کی عورتیں اپنی ہی عزت کو اپنے محلے میں اچھال دیتی ہیں، حالانکہ ان کو بتانا چاہیے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اگر عورت آئے اور اس سے اگر کوئی خطا ہو جاتی ہے تو ایک ساس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو بہو نہ سمجھے بلکہ ایک اپنی لڑکی سمجھ کر کے اس کو محبت کے ساتھ میں، شفقت کے ساتھ میں اس بچی کو وہ بات بتانے کی کوشش کرے، اس کو سمجھائے۔ اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، اس کو مارنا نہیں چاہیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ تعلیم ہے نہیں، اس بنا میں اکثر بچوں کے طلاق ہو رہے ہیں۔ اس لیے میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، دین کی تعلیم بہت ضروری ہے۔ بچوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میری بیوی ہے، اس نے اپنے باپ کی محبت کو قربان کیا ہے میرے لیے، ماں کی ممتا کو چھوڑا ہے میرے لیے، بھائی کو چھوڑا ہے میرے لیے، اہنسا اقربا کو چھوڑا ہے میرے لیے، لہذا ہم اس کے ساتھ وہ برتاؤ کریں جس برتاؤ کی وجہ سے میرا خدا بھی راضی ہو جائے، میرا مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ اس طریقے سے ہمارے گھر کے معاشرے خوشحال ہو جائے گا، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بتاؤں، ایک عورت تھی سرکار کی بارگاہ میں، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا نے کچھ جواب نہیں دیا۔
تیسری مرتبہ پھر کہا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے جب کوئی جواب نہیں دیا تو ایک صحابی کھڑے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو میرا ہی نکاح کروا دیجیے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ ہے، اثاثہ تمہارے پاس کچھ ہے یا نہیں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے صحیح سے کھانا میسر نہیں ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کچھ نہیں؟ کہا کچھ نہیں۔ تو مبارکے کے طور پہ میرے آقا نے فرمایا کیا تیرے پاس لوہا بھی نہیں ہے؟ حالانکہ لوہا پیتل تانبا یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کچھ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اتنا مفلس ہوں کہ ایک لوہا بھی نہیں ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر لوہا بھی نہیں ہے اتنے تم غریب ہو تو یہ بتاؤ کہ قرآن کی کچھ آیتیں تم کو یاد ہیں؟ قرآن کی کچھ آیتیں یاد ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے چند سورتیں یاد ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اور جو سورتیں ذرا سنا دیا۔ پھر آقا نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ اس نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے کیا تم نے سنا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میں نے سن لیا۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تیرا مہر میں یہی قرآن کی چند سورتیں باندھ دے رہا ہوں۔ کہاں لیکن یہ میرے مصطفیٰ کی ذات تھی، جسے چاہے جائز کر دے اور جس کے لیے چاہے حرام کر دے۔ یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے۔ تاج الشریعہ نے کہا تھا یا رسول اللہ جہاں پانی عطا کر دے، بھائی جنت ہبہ کر دے، نبی کو مالک کل ہے، ارے جسے جو چاہے وہ عطا کر دے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لیکن ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ہر آدمی کو کچھ نہ یاد ہے تو سورہ فاتحہ ضرور یاد ہے، تو پہلا ہم سنائے بھی وجہ نکال۔ لیکن یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار، یہ جواب صرف اسی صحابی کے لیے تھا، اس سے میرے مصطفیٰ کا اختیار بھی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ سنت ہے، اور اس سنت کو اس سادگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے جس سادگی سے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے اور میرا خدا بھی راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے۔ اس لیے میرے بھائی عورتیں ہمارے گھر کی زینت ہے، ان کو پردے کی دولت دیجیے، ان کو حیا کی چادر دیجیے، ان کو ایسا سبق پڑھا جب یہاں سے بھیجیے وہاں جانے کے بعد ان کو سیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایک دوسرے کے حقوق کو وہ پہچانے، شناخت رکھیں۔ اور ایک عورت کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے سسرال میں جائے تو سب سے پہلے اس گھر کے رویے کو ایک عورت کو بھانپنا چاہیے، ہر آدمی کے مزاج سے واقف ہونا چاہیے، اور سب سے اہم ضرورت اس بات کی ہے وہ عورت اپنے شوہر کے مزاج کو پہچاننے کی کوشش کرے کہ میرا شوہر کس مزاج سے خوش ہوتا ہے اور کس مزاج سے میرا شوہر ناراض ہوتا ہے۔ اگر اس کا شوہر منع کرے کہ تم فلاں کے گھر کو تم کو نہیں جانا ہے تو ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم کے اوپر عمل کرے اور اس کے گھر تک وہ رب نہ جائے، اپنے شوہر کی وہ بات مانے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیوی کی بھی بات مانے۔ ایک دوسرے کے بعد دوسرے لوگ عمل کریں لیکن خلاف شرع باتوں کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور ایک دوسرے کی دوری اتنی ہونی چاہیے جتنی دوری ہمارے اسلام نے جائز کرا دیا۔ حضرت عمر ابن خطاب کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، کتنے جلیل القدر یہ صحابہ رسول ہیں۔ یہ رات میں گشت لگا رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آئی، ایک عورت زور زور سے شعر پڑھ رہی تھی، بڑے درد بڑے انداز میں۔ حضرت عمر ابن خطاب نے ارشاد فرمایا اس عورت کو بلاؤ۔ اس کو بلایا گیا، بلانے کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ تمہارے پاس کون ایسی مجبوری تھی
جو تم نے ایسے ایسے اشعار گنگنائے. عورت نے کہا یا رسول اللہ میرا شوہر کئی دنوں کا عرصہ مہینوں کا عرصہ گزر گیا ہے وہ جہاد میں گیا ہے سرکار اسی لیے میں اپنے عورت کو یاد کر کے رو رہی ہوں. حضرت عمر بن خطاب نے سپہ سالاروں کے ہاتھ میں ایک رخ تحریر کر کے دیا اور دینے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ چار لوگوں میں اعلان کر دو کہ عمر بن خطاب کا یہ کہنا ہے کہ جو شادی شدہ مرد ہیں وہ اپنی عورتوں سے 4 مہینہ سے زیادہ جدا نہیں رہ سکتے. جب وہ لوگ سبق سیکھیں جو 2-3 سال کا سفر کرتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے دوسرے کے حقوق کو کیسے ادا کریں. اس لیے میرے بھائی اسلام مہذب مذہب ہے. اسلام کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا اس لیے اسلام کی تعلیم اپنے گھروں میں لائے. حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت بال. یہ واقعہ یہ حدیث جامع المعجزات کے اندر صاحب جامع المعجزات نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. انہوں نے لکھا بس میری آخری بات انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت بال جب ایمان نہیں لائے تھے تو یہ تھے یمن. انہوں نے سنا کہ مکے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے تو یہ آگے مکے میں سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایمان تو لائے نہیں تھے. کہا یا رسول اللہ آپ مجھ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے میری طرف سے کوئی دباؤ تو نہیں ہے. کہا نہیں سرکار لیکن میں بڑا مفلس ہوں اللہ سے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا سرکار جب میں یمن میں تھا تو میرے اوپر اتنی بھاری غریبی مسلط ہے کہ میں وہاں پہ جب تھا تو پانی پی کر کے درخت کے پتوں کو چبا کر کے اپنی زندگی گزارتا رہا. لیکن جب سے میں نے آپ کو سنا ہے کہ آمنہ کا لال جلوہ گر ہو گیا ہے تو میرے غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ جو مالک کل ہو اس کی موجودگی میں اس کے قدموں سے دور رہ کر کے زندگی گزاروں. لہذا میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی چوکھٹ تو وہ چوکھٹ ہے جس کے تعلق سے بریلی کے کلندر نے کہا تھا یا رسول اللہ وہ کیا چیز و کرم ہے شہ بتا دیتا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا. سرکار مجھ کو کلمہ پڑھائیے. میرے آقا نے کہا میری طرف سے کوئی پریشان نہیں میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں سرکار کلمہ پڑھائیے. کہا کیوں؟ کہا آپ کا رخ والضحیٰ دیکھ رہا ہوں تو میرے غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کسی جھوٹے کا چہرہ ہے یہ تو نبی آخر الزمان کا چہرہ ہے. آپ کا چہرہ بتا رہا ہے آپ ہی مالک جنت ہیں آپ ہی مالک کائنات ہیں. سرکار مجھ کو کلمہ پڑھا کر کے اپنے دامن سے وابستہ کر لیجئے. استاد زمان نے کہا تھا یا رسول اللہ کیوں ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی وہ مجھ کو ملے جو تیرے دامن میں چھڑا. سرکار مجھ کو اپنا دامن کر پتہ کر دیجئے. میرے آقا نے کلمہ پڑھا دیا. کلمہ پڑھانے کے بعد میں مقدر کا سکندر ہو گیا. سرکار نے کلمہ پڑھایا اور ان کو داخل کس میں کیا؟ ان 70 صحابہ میں جو اصحاب صفہ تھے ان میں داخل کیا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا بال تم سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا یا رسول اللہ پوچھئے. کہا اسلام کے لانے سے پہلے والی زندگی بہتر تھی یا یہ زندگی بہتر ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب تک میں اسلام نہیں لایا تھا میں درخت کے پتوں کو کھا رہا تھا اور جب سے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے رب کی عطا سے اور آپ کے رحم و کرم سے اللہ مجھ کو کھجور بھی عطا کر رہا ہے زمزم کا پانی بھی عطا کر رہا ہے. پانی بھی پی رہا ہوں کھجور بھی کھا رہا ہوں. میرے آقا نے دیکھا کہ بال بہت خوش نظر آ رہے ہیں تو ایک دن میرے آقا نے بلایا. بلانے کے بعد کہا بال کچھ کہنا چاہتے ہو؟
کہا سرکار مجھے ایک چیز کی خواہش ہے. کہا وہ کس چیز کی خواہش ہے؟ کہا مجھے خواہش اس بات کی ہے کہ کاش آپ پہ جو نازل ہوا ہے قرآن اس کو آپ مجھ کو پڑھا دیتے تو بڑا اچھا ہوتا. تو انہوں نے جب یہ عریضہ پیش کیا تو میرے مصطفیٰ نے قرآن کی چند سورتیں یاد کروا دی. جب چند سورتیں یاد ہو گئی تب میرے آقا نے مجھے جا سنایا. کہا بال سنو، جہنم سے بڑھ کے کوئی غریبی نہیں ہے اور قرآن سے بڑھ کر کے کوئی امیری نہیں ہے. کہا جہنم سے بڑھ کے کوئی غریبی نہیں ہے اور قرآن سے بڑھ کے کوئی امیری نہیں ہے. قرآن یہ بہت ہی نایاب کتاب ہے، رب کا کلام ہے، اس کے اندر ساری چیزیں ہیں. حضرت امام شافعی کے زمانے میں ایک شخص تھے، ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے کرم سے جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی تو اس عمر میں ان کو اللہ نے ایک لڑکی سے نوازا. اور جب لڑکی عطا ہوئی ان کو تو یہ خوشی میں جھوم گئے اور اسی خوشی میں انہوں نے منت مان دیا. منت یہ مانا کہ جب میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا تو دنیا کی ہر چیز میں اپنی لڑکی کو عطا کروں گا. اس وقت تو انہوں نے مان لیا، لیکن جب شادی کا وقت قریب آیا تو یہ مسئلہ پوچھنے لگے مولانا لوگوں سے. سب کے پاس گئے تو جس کے پاس گئے تو جن لوگوں نے جیسا بھی مسئلہ بتایا ہو، کسی نے بتایا کہ اگر مسئلے کا حل چاہتے ہو تو اس دور میں حضرت امام شافعی بحیات ان کے پاس چلے جائیں. یہ گئے، کہا سرکار میں نے منت مان لی تھی کہ اگر میں اپنی لڑکی کی شادی کروں گا تو دنیا کی ہر چیز دے دوں گا. اب میں کشمکش میں پڑا ہوں، میں کیا دوں کیا نہ دوں، کیا دوں کیا نہ دوں. تو امام شافعی نے کہا تیرے قسم کی بہت آسان سا جواب ہے اور اس کا حل بہت آسان ہے. کہا سرکار یہ کیسے؟ کہا جاؤ اپنی بیٹی کو قرآن پڑھا دو اور جب اپنی بیٹی کا نکاح کر کے بھیجنے لگنا تو اس کے بغل میں اللہ کا قرآن دے دینا. دنیا کی ہر چیز کو یا کوئی دے چکے ہو. حضرت بال نے کہا کہ سرکار مجھ کو قرآن یاد ہو گیا، میرے آقا نے مجھے جا سنا دیا، جہنم سے بڑھ کے غریبی نہیں، قرآن سے بڑھ کے امیری نہیں. یہ خوش ہو گئے تو انہوں نے کہا سرکار تو پھر شادی بھی ہو جائے، شادی بھی ہو جائے چاہیے. میرے آقا نے فرمایا مسکراتے ہوئے کچھ ہے تیرے پاس دینے کے لیے، مہر ادا کرنے کے لیے؟ کہا سرکار ابھی آپ نے بتایا کہ جہنم سے بڑھ کے غریبی نہیں، قرآن سے بڑھ کے امیری نہیں، آپ ہی نے تو بتایا ہے. میرے آقا مسکرائے اور مسکرانے کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ کہا سرکار انتخاب کر دیں. میرے آقا نے فرمایا چلے جاؤ قبیلے میں جانا اور جس لڑکی سے پہلی ملاقات ہو جائے گی سمجھ لینا ہونے والی بیوی تیری وہی ہے. یہ چلے گئے قبیلے بنو سلمہ میں گئے. جب قبیلے بنو سلمہ میں انہوں نے قدم رکھا تو ایک حسین و جمیل لڑکی سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ڈائریکٹ انہوں نے کہہ دیا کہ تو میری ہونے والی بیوی ہے. آج اگر ایسا کوئی کہہ دے تو نکاح ہے نہیں، وہ دوسرے ہو لگے. اگر ڈائریکٹ اگر کوئی کہہ دے، لیکن وہ صحابی تھے، عقیدہ بڑا مضبوط تھا ان کا. وہ جانتے تھے کہ زمین آسمان پہ پہنچ سکتی ہے، آسمان زمین پہ اتر سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی بات کبھی خالی نہیں جائے گی. جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے وہ ہو کے رہے گا. آپس میں باتیں ہو رہی تو اس کا بھائی دیکھ رہا تھا تم دونوں کیا باتیں کر رہے ہو؟ کہا بھائی یہ تو کہہ رہا کہ میری ہونے والی بیوی، اس کا باپ بھی آ گیا. تو سب لوگوں نے سنا ارے یہ کہہ رہا ہے میری لڑکی کو ہونے والی بیوی ہے. نا ایسا نہیں ہو سکتا. کہا چلو میں مصطفیٰ سے اس بات کی تصدیق کروں گا. چلو یہ تینوں چلے. پیچھے پیچھے جناب بال بھی چل رہے ہیں، من ہی من میں اچھل رہے ہیں. ابھی میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اب جائیں گے تو میرے مصطفیٰ تائید کی مہر لگا دیں. آگے مصطفیٰ کی بارگاہ میں یا رسول اللہ آپ نے یہ بات بتائی ہے،
میری لڑکی اس کے ساتھ شادی ہوگی، اس کی ہونے والی بیوی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں۔ کہا سرکار جب آپ کا حکم ہے تو میرے جو ہے آپ کا حکم شراکم میرے آقا، آپ نے جو فرما دیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تیاری بناؤ۔ تیاری ہو گئی، نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب نکاح ہو گیا تب انہوں نے کہا سرکار رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کہاں جائے گی میری بیٹی؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو تو نے اپنا لقمہ کھلا کر کے پالا ہے، اپنا کھانا دے کر کے پالا ہے، لیکن تو اتنا نہیں کر سکتا ہے اپنی بیٹی اور داماد کے لیے ایک حجرہ بھی دے دے۔ کہا سرکار آپ کا حکم ہے تیرا۔ سجا دیا گیا، گئے حضرت بال گئے، خوب خاطر و تواضع ہوئی، نور سے وہ کمرہ منور تھا۔ دعا سلام ہوا، سلام ہونے کے بعد میں انہوں نے جا نماز اتارا اور نیت باندھی، پوری رات نماز پڑھتے رہے۔ اتنے میں صبح کی سفیدی نمودار ہو گئی، اذان فجر ہوئی، یہ وہاں سے نکلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، پورا دن یہاں گزارا۔ پھر شام کو گئے، پھر مصلی اتارا، نماز پڑھنے لگے۔ ایسے کئی دنوں کا جب عرصہ گزرا تو ایک دن ان کے باپ نے پوچھا بیٹی کیا معاملہ ہے؟ کہا ابا جان نہ جانے میرے شوہر کو کیا ہو گیا ہے، وہاں رہتے ہیں تو نماز، یہاں رہتے ہیں تو نماز، صرف نماز ہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات آہستہ آہستہ میرے مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچی۔ آقا نے بلایا بعد ادھر آؤ۔ کہا کون ایسی چیز ہو جس نے تجھ کو تیری عورت کے پاس جانے سے روک رکھا ہے؟ رونے لگے حضرت بال۔ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو قرآن کی چند سورتیں یاد کرائی ہیں ان سورتوں میں ایک سورت ایسی ہے جب میں نیت باندھتا ہوں اور جب اس سورت کی میں تلاوت کرتا ہوں تو میرے دل بھی روتے ہیں، میری آنکھیں بھی روتی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا بال اس میں رب نے کیا کہا ہے؟ تو بال کا جواب سنیے مسلمانوں۔ جناب بال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس آیت میں میرے پروردگار نے کہا ہے اے میرے بندو جو میں نے نعمتیں تجھے عطا کی ہیں اس کے بارے میں قیامت کے دن تجھ سے سوال کروں گا، اس کے بارے میں تجھ سے پوچھوں گا۔ میرے سرکار میرے تصور میں نہیں تھا ایسی خوبصورت بیوی۔ میں سوچتا ہوں کل رب کی بارگاہ میں جب میری پیشی ہوگی تو میرا رب مجھ سے پوچھے گا بال میرے لیے کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ وہاں لے جانے کے لیے میں نماز شکرانہ پڑھ رہا ہوں، نماز نفل ادا کر رہا ہوں۔ کل رب کی بارگاہ میں یہی نمازیں میں رب کی بارگاہ میں پیش۔ ایسے لوگ جستجو رکھنے والے تھے، تب ان کے گھروں میں اسلام کی رونقیں تھیں، ان کے گھروں میں ہریالی تھی۔ آج ہمارے گھر میں کیا ہے؟ نہ شوہر نماز پڑھتا ہے، نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ ساس نماز پڑھتی ہے، کچھ نہیں۔ کھاؤ سو کام کرو، کھاؤ سو کام کرو۔ اس کے لیے ہم اور آپ پیدا نہیں کیے گئے، رب نے ہم کو اور آپ کو پیدا کر کے رب ہی نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم یہ کام نہیں کر پاتے۔ ایک ہفتہ گزر گیا، ایک صحابہ رسول پہنچے یا رسول اللہ جناب بال کا انتقال ہو گیا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، وہاں پہ تشریف لے کر کے گئے، کہا میرے غلاموں میں اس جنتی دولہے کو آخری غسل میں دوں گا۔ کیا جنازہ؟ کہا جنتی دولہے کو آخری غسل میں دوں گا، کفن میں پہناؤں گا اور اپنی آگوش میں لے کر کے قبر کی آگوش میں اتار گا۔ میرے مصطفیٰ نے ایسا ہی کیا، اور جب اتار رہے تھے قبر میں شارحین حدیث بیان کرتے ہیں میرے مصطفیٰ کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حضرت بال کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں بال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد نے تیرے لیے جنت کو تیار کر دیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسے رکھنے والوں تھے اس دور کے اندر۔ اس لیے میرے بھائی کوئی بھی ہو، بیوی ہو شوہر ہو، سب لوگ قرآن کی تلاوت کو عام کیجئے اپنے گھروں میں۔ صبح اٹھیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، آپ کی بیوی ہے اس کو بھی تلقین کیجئے، اس کو بھی پڑھائیے۔
جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بلائیں نہیں آتی ہیں۔ اور جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے سینے کینے سے نہیں بھرے ہوتے ہیں، بلکہ وہ سینہ مصطفیٰ کا مدینہ ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی قرآن کو پڑھیے اور پڑھائیے اور اپنے گھروں میں اسلام کی تعلیم کو لائیے۔ اپنی عورتوں کو پردوں کا حکم دیجیے۔ بازار اور مارکیٹ جانے کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، تمہاری عورتیں نہیں پیدا کی گئی۔ عورتیں ہمارے گھر کی ملکہ ہیں، ملکہ تھی اور ملکہ ہیں، اور عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر اپنے وقت کا بادشاہ ہے اور میں ایک بادشاہ کی بننے والی ملکہ ہوں۔ سوچنا چاہیے کہ میرا شوہر کمائے بادشاہ کی طریقے سے اور میں گھر میں اس کو خرچ کروں ایک ملکہ کی طریقے سے۔ لیکن آج ہم کہاں کر پاتے ہیں؟ یہ تو سودے نہیں کرے کام ہو ہمیں دیوج ہو رہا نہیں، یہ ہوتا ہے۔ ایک عورت کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر اس کا شوہر مارکیٹ سے کوئی بھی چیز اس کے لیے لائے، کپڑا ہو یا کوئی تحفہ ہو لائے، تو اس کو منہ بنا کے پچکانا نہیں چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، میرے من پسند کا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب عورت اپنے شوہر کی لائی ہوئی چیز کو ٹھکرا دیتی ہے تو اس شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے اگرچہ اس میں کمی ہو، اگرچہ اس کے اندر نقص ہو، لیکن اس کو یہ کہنا چاہیے میرے سرتاج آپ نے اپنی گاڑی کمائی سے میرے لیے یہ تحفہ لے کر کے آئے ہیں، لہذا قسم ہے اس ذات کی جس کی ید قدرت میں میری جان ہے، یہ آپ کا لایا ہوا تحفہ دل و جان سے میں قبول کر رہی ہوں۔ یہ اس کا مزاج ہونا چاہیے، اور جب ایسا مزاج رکھیں گے تو آپ کو مارکیٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک عورت جب اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے نا تو اللہ کی لعنت برستی ہے اس عورت کے اوپر، اور جو لعنت ایک جھولا بٹور کے لائے گھر میں رکھ دے تو اس گھر میں رونق کہاں سے آئے، اس میں برکتیں کہاں سے آئیں۔ آج ہمارے مارکیٹوں میں مردوں کی جن سنکھیا لگتا ہے مارکیٹ جائیے تو کم ہے، عورتوں کی زیادہ۔ ابھی مولانا حضرت علامہ قاری اسلم صاحب نے ابھی بتایا ہے کہ عورتوں کی تعداد باہر بازاروں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کے لیے ہمارے مردوں کو ضرورت ہے، الرجال قوامون علی النساء، یہ رب کا فرمان ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ حاکم کا کام یہ ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے انڈر میں رکھے، اپنے قابو میں رکھے، وہ اس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے، ٹھیک ہے؟ تب تو اس کی حاکمیت ہے۔ لیکن اب الٹا ہو گیا، عورتیں حاکم ہو گئی، مرد محکوم ہو گئے۔ یہ رویہ بدل دیجئے میرے بھائی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ ہمارے مدرسے اور مولانا رحمت اللہ صاحب کا فتویٰ نہیں ہے، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کے اوپر آپ بھی عمل کیجئے، ہم بھی عمل کریں، اور جب اللہ کے قرآن پہ ہم اور آپ عمل پیرا ہو جائیں گے تو ہمارے گھروں میں ابھی فساد کا وجود نہیں ہوگا، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بن کے تیار۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس چھوٹی سی گفتگو کے اوپر سب سے پہلے ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد میں ہمارے تمام مومنین مخلصین مسلمین بھائیوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ مل کر کے کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔